دی بالکल द मनी क्यू यानी मनी आईक्यू में खुश आमदेद, जहां हमारी कोशिश होती है कि आपके मनी आईक्यू को बेहतर बनाए। ये तज्जिया अवामी तौर पर दस्तयाब रिसर्च और डेटा की बुनियाद पर किया गया है। आज हम पाकिस्तान के ऑयल मार्केटिंग सेक्टर की एक बहुत अहम कंपनी अटक पेट्रोलियम लिमिटेड यानी एपीएल उसकी कहानी में गहराई में उतरेंगे। ये कंपनी 1998 में कायम हुई, अटक ऑयल ग्रुप का हिस्सा है और मुल्क भर में 700 से ज़्यादा उनके रिटेल आउटलेट्स हैं। जी बिल्कुल। लेकिन आज हम सिर्फ इनके पेट्रोल पंप्स की गिनती नहीं करेंगे, हम एक ज़्यादा दिलचस्प सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और वो सवाल ये है कि क्या अटक पेट्रोलियम वाकई में एक तेल बेचने वाली कंपनी है, या फिर वक्त के साथ साथ ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट फर्म बन गई है जिसके पास एक तरह से कुछ पेट्रोल पंप्स भी हैं। वाह, ये तो एक बहुत ही दिलचस्प जाविया है। तो आइए फिर इसकी खोज लगाते हैं। हम एपीएल के पिछले तकरीबन 10 साल के सफ़र को 3 हिस्सों में तकसीम करके देखेंगे। ठीक है। पहला हिस्सा वो जब कंपनी बैरूनी झटकों की जद में थी, फिर देखेंगे कि उसने वापसी कैसे की, और आखिर में ये कि आज वो कहाँ खड़ी है और मुस्तकबिल कैसा नजर आता है। तो चलिए माली साल 2016 से शुरू करते हैं। उस वक्त एपीएल एक आप कह लें रवायती ऑयल कंपनी की तरह काम कर रही थी। जी, मतलब उसकी किस्मत पूरी तरह आलमी मार्केट और हुकूमती पॉलिसियों से जुड़ी थी। बिल्कुल। और उसी वक्त उन्हें एक बड़े चैलेंज का सामना करना पड़ा, फ्रांस ऑयल की वजह से। जी, और ये एक बेहतरीन मिसाल है कि हुकूमती पॉलिसियां किसी भी सेक्टर पर कैसे असरअंदाज होती हैं। हुआ ये कि हुकूमत ने बिजली बनाने के लिए फर्न्स ऑयल की जगह आरएलएनजी यानी माया कुदरती गैस को तरजीह देना शुरू कर दी, अच्छा। जिसकी वजह से फर्न्स ऑयल की मांग एकदम से गिर गई। और एपीएल के लिए ये बहुत बड़ा धचका था, क्योंकि उनकी फरोख्त का एक बड़ा हिस्सा इसी पर था। तो इससे न सिर्फ उनकी फरोख्त का हुजम गिरा, बल्कि मार्केट में इनका हिस्सा भी कम हुआ। बिल्कुल। और जब आप कम तेल बेचेंगे तो जाहिर है आपका मुनाफा भी कम होगा। लेकिन फिर अगले ही साल, माली साल 17 में, उन्होंने एक शानदार वापसी की। जी, उनकी आमदनी में सालाना 38% का इजाफा हुआ। ये इसलिए हुआ कि उन्होंने फर्नेस ऑयल पर इन्हिसार कम किया और पेट्रोल और डीजल पर ज्यादा तवज्जो दी। और फिर माली साल 18 में कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ने लगी, जिससे उनकी आमदनी तो बढ़ी, हाँ, लेकिन एक नई चीज सामने आई जिसे इन्वेंट्री गेन्स कहते हैं। ये क्या चीज है? इसे जरा आसान अल्फाज में समझाएं। देखिए ये कोई मुश्किल चीज नहीं। इसको ऐसे समझें कि आपने प्याज सस्ते दामों खरीद कर जखीरा कर लिया, ठीक है। और कुछ हफ्तों बाद मार्केट में कीमत बहुत बढ़ गई, तो आपने वो प्याज बेच दिए। ये जो इजाफी मुनाफा आपको मिला, ये इन्वेंट्री गेन है। अच्छा। तेल कंपनियों के साथ भी यही होता है। वो खाम तेल खरीद कर रखती हैं, और अगर उस दौरान आलमी कीमतें बढ़ जाएं तो उन्हें अपनी जखीरा शुदा इन्वेंट्री पर बैठे बिठाए मुनाफा हो जाता है। समझ गया। तो कीमतें बढ़ें तो फायदा, और अगर गिर जाएं तो नुकसान। बिल्कुल। तो माली साल 18 में उन्हें इन्वेंट्री गेन्स तो हुए, लेकिन साथ ही पाकिस्तानी रुपए की कदर में भी कमी आना शुरू हो गई। ओह। उसकी वजह से उन्हें तबादले के नुकसानात यानी एक्सचेंज लॉसेस हुए, और उनका मुनाफा सिर्फ 7% बढ़ सका। सिर्फ 7%? इतने इन्वेंट्री गेन्स के बावजूद? जी बिल्कुल, क्योंकि जो करेंसी का नुकसान था उसने सारा फायदा एक तरह से खत्म कर दिया। ये दिखाता है कि एक ऑयल कंपनी को कितने महाजों पर लड़ना पड़ता है। और माली साल 19 और 20 तो जैसे एक मुकम्मल तूफान लेकर आए। आलमी सतह पर तेल की कीमतें गिरने लगीं, रुपए की कदर मजीद कम हुई। और फिर 2020 में कोविड-19 की वबा। बिल्कुल, उसने तो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। जी, ये एक परफेक्ट स्टॉर्म था। तेल की कीमतें गिरने का मतलब था कि अब उन्हें इन्वेंट्री लॉसेस हो रहे थे। यानी जो तेल महंगा खरीदा था वो अब सस्ता बेचना पड़ रहा था। ठीक कहा। फिर लॉकडाउन की वजह से गाड़ियों और सनतों का पहिया जाम हो गया, जिससे पेट्रोल और डीजल की तलब में तारीखी कमी आई। तो एपीएल की फरोख्त का हजम 11% गिर गया। और माली साल 20 के आखिर तक उनकी आमदनी सुकड़कर सिर्फ 1 अरब रुपए रह गई। सिर्फ 1 अरब रुपए? इतनी बड़ी कंपनी के लिए ये तो कुछ भी नहीं। वाकई हैरानकुन है। इस दौर से ये बिल्कुल वाज़ेह होता है कि कंपनी की कारकर्दगी पूरी तरह बैरूनी अवामिल के रहमो करम पर थी। लेकिन फिर जैसे ही वबा की शिद्दत में कुछ कमी हुई, माली साल 21 में एपीएल ने एक नाकाबिले यकीन वापसी की। जी बिल्कुल। उनकी आमदनी में 5 गुना इजाफा हुआ। ये इतनी जल्दी कैसे मुमकिन हो गया?
دیکھیں اس کی کئی وجوہات تھیں۔ ایک تو معاشی سرگرمیاں بحال ہوئیں تو تیل کی طلب میں زبردست اضافہ ہوا۔ عالمی سطح پر تیل کی قیمتیں بھی دوبارہ بڑھنے لگیں، جس سے انوینٹری گینز واپس آ گئے۔ اچھا، اور حکومت نے بھی پیٹرولیم قیمتوں کا ایک نیا فارمولا متعارف کرایا جس سے کمپنیوں کو فائدہ ہوا۔ تو یہ مارکیٹ کی بحالی اور سازگار پالیسیوں کا ایک بہترین امتزاج تھا۔ اور مالی سال 22 تو اس سے بھی بہتر تھا۔ آمدنی میں مزید 3.5 گنا اضافہ، محصولات یعنی ریونیو 96% بڑھ گئے۔ جی، انہوں نے تو پوری انڈسٹری کی اوسط ترقی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ اس بے مثال کامیابی کے پیچھے کیا راز تھا؟ اس کا بڑا راز تھا فروخت کے ہجوم میں 22% کا اضافہ۔ 22%؟ جی، اور خاص طور پر ہائی سپیڈ ڈیزل کی فروخت، وہ 36% بڑھی۔ واہ! انہوں نے اپنے ریٹیل نیٹ ورک کو بھی بہت جارحانہ انداز میں بڑھایا اور 63 نئے پیٹرول پمپس کھولے۔ 63؟ جی، جس سے ملک میں ان کا مارکیٹ شیئر 10% تک پہنچ گیا۔ اور ہاں، ایک بار پھر بھاری انوینٹری گینز نے منافع کو 4 چاند لگا دیے۔ لیکن کیا یہ کامیابی پائیدار تھی؟ مطلب صرف انوینٹری گینز اور ہجوم میں اضافے پر انحصار کرنا تو ایک خطرناک حکمت عملی لگتی ہے نا؟ بالکل۔ یہ تو قسمت کے سہارے چلنے والی بات ہوئی کہ اگر تیل کی قیمتیں بڑھتی رہیں تو ٹھیک، ورنہ نہیں۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا۔ یہ ایک غیر مستحکم ماڈل تھا اور اس کا ثبوت ہمیں اگلے ہی سال یعنی مالی سال 23 میں ملا۔ اچھا، جو کچھ اوپر گیا تھا وہ بہت تیزی سے نیچے آیا۔ تو مالی سال 22 میں تو کمپنی آسمان پر تھی، لیکن ہم جانتے ہیں کہ جو اوپر جاتا ہے وہ نیچے بھی آتا ہے۔ تو مالی سال 23 میں ایسا کیا ہوا کہ کہانی بالکل پلٹ گئی؟ دیکھیں، ملک میں شدید معاشی سست روی، بلند مہنگائی اور سیاسی عدم استحکام، ان سب نے ہر چیز کو متاثر کیا۔ لوگوں کی قوت خرید کم ہو گئی، صنعتیں سست پڑ گئیں اور نتیجہ یہ نکلا کہ پورے ملک میں تیل کی فروخت 15 سے 20% تک گر گئی۔ اور اے پی ایل کا کیا حال تھا؟ اے پی ایل کی فروخت کا حجم تو 24% کم ہوا اور اس بار تیل کی قیمتیں بھی مستحکم نہیں رہیں، جس کی وجہ سے انہیں انوینٹری لاسز کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک منٹ، انوینٹری لاسز؟ مطلب ان کے مارجنز بری طرح متاثر ہوئے؟ بہت بری طرح۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر لیٹر پیٹرول یا ڈیزل بیچنے پر جو منافع تھا وہ بہت کم ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے۔ لہٰذا اگرچہ کاغذ پر مہنگے تیل کی وجہ سے ان کا ریونیو بڑھا ہوا نظر آیا، لیکن اصل منافع بہت کم ہو گیا۔ اور یہاں سے اے پی ایل کی کہانی میں وہ موڑ آتا ہے جو ہمارے ابتدائی سوال سے جڑتا ہے۔ یعنی مالی سال 24؟ یہ سال تو واقعی ایک معمہ ہے۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ فروخت کا حجم اب بھی کم تھا، مجموعی منافع بھی گرا ہوا تھا، جی، لیکن کمپنی نے 13.8 ارب روپے کی ریکارڈ آمدنی کا اعلان کیا۔ یہ تو کوئی مالی جادو لگتا ہے، کاروبار نیچے، منافع آسمان پر۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ جادو نہیں بلکہ ایک بہت ہوشیار مالیاتی حکمت عملی تھی۔ اس جادو کا نام ہے فائنانس انکم۔ فائنانس انکم یعنی مالیاتی آمدنی۔ ایک منٹ، اسے تھوڑا آسان کر کے سمجھائیں۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اے پی ایل نے تیل بیچ کر جو پیسہ کمایا تھا اسے بینک میں رکھ کر یا کہیں اور انویسٹ کر کے اس سے کہیں زیادہ کما لیا؟ آپ نے بالکل درست سمجھا۔ اس وقت پاکستان میں شرح سود تاریخی بلندی پر تھی، تقریباً 22% پر۔ 22%؟ جی، اور اے پی ایل کے پاس پچھلے سالوں کے بھاری منافع کی وجہ سے بہت زیادہ نقد رقم موجود تھی۔ اچھا۔ انہوں نے اس رقم کو بینکوں اور دیگر مالیاتی اداروں میں مختصر مدت کے لیے رکھ دیا اور اس پر بھاری سود کمایا۔ تو یہ آمدنی اتنی زیادہ تھی؟ اتنی زیادہ تھی کہ اس نے تیل بیچنے والے کاروبار میں ہونے والے کم منافع کو نہ صرف پورا کیا بلکہ کمپنی کو تاریخ کے سب سے بڑے منافع تک پہنچا دیا۔ یہ تو حیران کون ہے۔ لیکن کیا یہ ایک اچھی کمپنی کی نشانی ہے کہ اس کا اصل کام یعنی تیل بیچنا وہ منافع نہیں دے رہا اور وہ پیسے سے پیسہ بنا کر زندہ ہے؟ یہ ایک بہت اہم اور پیچیدہ سوال ہے۔ سرمایہ کاروں کے لیے تو یہ ایک خطرے کی گھنٹی ہو سکتی ہے۔ دیکھیں، ایک طرف تو یہ کمپنی کی مینجمنٹ کی مالیاتی ذہانت کو ظاہر کرتا ہے کہ انہوں نے مشکل وقت میں منافع کمانے کا ایک نیا راستہ تلاش کر لیا۔ ٹھیک ہے۔ لیکن دوسری طرف جیسا کہ آپ نے کہا، یہ اس کے بنیادی کاروبار کی کمزوری کو بھی عیاں کرتا ہے۔ اور یہیں سے یہ بحث شروع ہوتی ہے کہ کیا اے پی ایل اب ایک آئل مارکیٹنگ کمپنی سے زیادہ ایک انویسٹمنٹ ہولڈنگ کمپنی بن چکی ہے؟
تو اس مالی جادو کے بعد مالی سال 25 آتا ہے اور کہانی ایک بار پھر بدل جاتی ہے. آمدنی میں 25% کی کمی آ گئی. اس جادو کو کیا ہوا؟ جو عوامل مالی سال 24 میں مددگار ثابت ہوئے تھے وہ اب الٹ کام کرنے لگے. مطلب یہ کہ معیشت میں بہتری کے آثار نظر آنے لگے تو اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں کمی کرنا شروع کر دی. اچھا، تو شرح سود کم ہوئی تو اے پی ایل کی فائنانس انکم بھی کم ہو گئی. دوسری طرف عالمی تیل کی قیمتیں بھی نسبتاً مستحکم رہیں، جس کا مطلب ہے کہ بڑے انوینٹری گینز کا موقع بھی نہیں ملا. اور مقابلے کا کیا حال رہا؟ کیا وہ بھی بڑھ گیا تھا؟ جی، مقابلہ مزید سخت ہو گیا. دوسری کمپنیوں نے بھی اپنے نیٹ ورک کو وسعت دی، جس کی وجہ سے اے پی ایل کا مارکیٹ شیئر تھوڑا کم ہو کر تقریباً 8.8% رہ گیا. تو یہ سال واقعی اس بات پر روشنی ڈالتا ہے کہ ان کا منافع اب صرف پیٹرول اور ڈیزل کی فروخت پر نہیں بلکہ ان بیرونی مالی عوامل جیسے شرح سود پر کتنا زیادہ منحصر ہو گیا ہے. تو اب مالی سال 26 کی طرف بڑھتے ہوئے وہ کہاں کھڑے ہیں؟ پہلی سہ ماہی کے نتائج تو بہت مضبوط نظر آئے ہیں. آمدنی میں 60% کا بڑا اضافہ ہوا. کیا یہ واپسی حقیقی ہے؟ دیکھیں، پہلی سہ ماہی کی کارکردگی واقعی اچھی ہے. اس کی بڑی وجہ بہتر مارجن اور موسمی طلب میں اضافہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم اسے بڑی تصویر میں دیکھیں تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ پورے سال کی کارکردگی کا انحصار فروخت میں کسی بڑے اضافے کے بجائے ان مارجنز کو برقرار رکھنے پر ہوگا. اچھا. پورے سیکٹر میں مجموعی طلب اب بھی کمزور ہے اور معاشی بحالی کی رفتار بھی سست ہے. تو ان کی حکمت عملی کے لیے کلیدی نکتہ کیا ہے؟ اس کمپنی پر نظر رکھنے والے کو کن چیزوں پر توجہ دینی چاہیے؟ میرے خیال میں 3 چیزیں سب سے اہم ہیں. جی؟ پہلی، انوینٹری کی صورتحال. کیا عالمی تیل کی قیمتیں غیر مستحکم رہیں گی یا مستحکم؟ یہ براہ راست ان کے انوینٹری گینز یا لاسز پر اثر انداز ہوگا. دوسری، مالیاتی آمدنی. شرح سود میں مزید کمی کی توقع ہے، لہٰذا منافع کا یہ ذریعہ مزید سکڑ سکتا ہے. اور تیسری اور سب سے اہم، مارکیٹ شیئر. مقابلہ سخت ہے، تو کیا وہ نئے پیٹرول پمپس کھول کر اور بہتر سروس دے کر اپنی پوزیشن کا دفاع کر پائیں گے؟ ان کی بیلنس شیٹ تو مضبوط ہے. بیلنس شیٹ بہت مضبوط ہے جو انہیں ایک بڑا سہارا دیتی ہے، لیکن ترقی ایک چیلنج رہے گی. تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اٹک پیٹرولیم کی کہانی پاکستان کی معیشت کی طرح ہی اتار چڑھاؤ سے بھری ہوئی ہے. بالکل. یہ ایک ایسی آئل مارکیٹنگ کمپنی کی دلچسپ مثال ہے جو معاشی چکروں، پالیسی تبدیلیوں اور عالمی قیمتوں کے جھٹکوں سے گزری ہے. جی. یہ صرف پیٹرول پمپ پر ایندھن بیچنے کا معاملہ نہیں ہے. یہ انوینٹری، کرنسی کے خطرے اور سب سے بڑھ کر مالیاتی سرمایہ کاری کو انتہائی مہارت سے سنبھالنے کے بارے میں ہے. اور یہ ہمیں ہمارے ابتدائی سوال پر واپس لاتا ہے. جی. جب ایک کمپنی کا منافع اس کے اصل کاروبار یعنی تیل بیچنے سے زیادہ اس کی مالیاتی آمدنی پر منحصر ہونے لگے تو کیا وہ بنیادی طور پر ابھی بھی ایک آئل مارکیٹنگ کمپنی ہے یا ایک سرمایہ کاری ہولڈنگ کمپنی بن رہی ہے جس کا ایک آئل ڈویژن بھی ہے؟ بالکل یہی سوال ہے. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو نہ صرف ANPL بلکہ شاید پورے سیکٹر کے مستقبل کی سمت طے کرے گا. یہ سوچنے کے لیے ایک بہترین نکتہ ہے. جی. اور یہ صرف ANPL کی کہانی نہیں بلکہ یہ پاکستان کی معیشت کی بڑی تصویر کا بھی ایک حصہ ہے کہ کمپنیاں مشکل حالات میں زندہ رہنے اور ترقی کرنے کے لیے کس طرح اپنی حکمت عملیوں کو تبدیل کرتی ہیں. بہت خوب. اگر آپ اس طرح کے مزید گہرے تجزیے سننا چاہتے ہیں تو ہمیں فالو کرنا نہ بھولیں. مستقبل کی اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن دبائیں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں. Like and subscribe.